ویراں تو مچھڑنے کیا ہوندا کیا ہوندی موج برادی جہاں جانے بین حمزہ دی جہاں جانے بین حسین دی۔ ذرا 10 محرم کی رات ہے، میں لفظ سمجھانے کے لیے یہ شعر پڑھنے لگا ہوں۔ ادھر بی بی پاک کے سامنے پانی آیا ہے، نبی بہنہ دے سامنے برادہ لاشا ہوئے سارنے دے چڑھ گیا ہوئے۔ ذرا مسلمانوں راول پنڈی کے غیور مسلمان بھائیوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں اتنے مجمع میں کوئی آدمی کھڑا کے بتائے بھائی کا لاشا پڑا ہو، بہن کا لاشا پڑا ہو، عزیز کا لاشا پڑا ہو تو کوئی آ کے تمہیں کچھ کھانے کے لیے دے، وہاں شریعت کیسے یاد رہتی ہے؟ وہ ہے زینب، یہ ہے آل رسول، یہ ہے آل محمد کا چشم و چراغ، یہ ہے خاندان رسول، یہ ہے آل بیت، یہ ہے شان آل بیت۔ برادہ لاشا ہے، اونو محمد دا لاشا ہے، بھتیجیاں دے لاشے میں سیدہ دی ہے، نانا رسول دی دوتری ہے، حیدر قرار دی بچڑی ہے، کہندی نہیں آن والی ہے مینوں پانی کھجوراں دین والی ہے۔ پہلو مینوں ذرا دس کتے صدقہ تے نہیں؟ ہم نے مسجد میں پیسہ لگانا ہو کبھی پوچھا ہی نہیں تیری کمائی کیسی ہے۔ یہ پوچھ لیتے ہیں بینک میں کرنٹ کون ہے یا سیونگ اکاؤنٹ ہے؟ اگر تمہارا سیونگ اکاؤنٹ ہے تو پھر تمہاری کمائی حرام ہے، اگر کرنٹ ہے تو یہ کیسے حلال ہوگی؟ جب پیسہ بھی بینک کا، تیرا کرنٹ اکاؤنٹ ہے، پیسے وہاں پڑے ہیں، گارڈ بھی بینک کا، وین مین بھی بینک کا، چھت بھی بینک کی، بجلی بھی بینک کی، پنکھا بھی بینک کا، اے سی بھی بینک کا۔ بتاؤ سورۃ مائدہ نہیں پڑھی؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے کام میں کسی کا ساتھ نہیں دینا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر بینک میں سیونگ منافع والا اکاؤنٹ کھلایا ہے وہ حرام ہے تو کرنٹ بھی حرام ہے۔ میں فتویٰ دیتا کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہوں۔ لوگوں یہ مجبوری ہے، جس ملک میں رایا کے قانونی حقوق کی حفاظت نہ ہو اور حکومت اس پہ کنٹرول نہ کرے، وہاں ہماری مجبوری بینک میں پیسہ رکھنا۔ یہ مسئلہ سمجھنا پڑے گا۔ یہ مت سمجھا کرو کہ ہم حلال طریقے میں اکاؤنٹ رکھا ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے، کیونکہ جس بینک میں رکھا ہے اس میں پیسہ تو وہی سود کا خرچ ہو رہا ہے۔ صرف ایک نس پہ آپ رکھا کریں کہ نیت یہ ہو کہ ہمارے ملک میں ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہمارے ملک میں چوری ڈکیتی زیادہ ہے، ہم کدھر جائے؟ پیسے گھر میں رکھیں گے ڈاکہ پڑ جائے گا، اس لیے بینک میں رکھنا ہماری مجبوری۔ جب یہ مجبوری والا لفظ یوز کرو گے تو پھر شریعت تمہیں برداشت کر لے گی۔ میں نے کہا تھا ایک ایک لفظ میں کتنے کتنے مسئلے بیان کروں گا اور چاہتا ہوں کہ آج کی اس تقریر میں ایسے ایسے دلائل دے کے جاؤں۔ سیدزادی کربلا دا غم بھی ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا، یہ حدیث ذرا سنیے سنیے، شہداء کربلا کا تذکرہ سرا رہا ہوں عزیزان من۔ میرے نبی نے فرمایا سی کہ 2 جگہ تے تسی کسی دا ایمان چیک کرنا ہے۔ میرے نبی دے یاراں دے نے سونیا کیڑی جگہ تے ایمان چیک کرنا ہے؟ آپ فرماندے نے یا کسی دی خوشی تے ایمان چیک کرنا ہے یا کسی دی غمی تے ایمان چیک کرنا ہے۔ واہ آل محمد تیری شان تو قربان جاواں، آئی سلوٹ یو آل بیت، آئی سلوٹ یو سیدہ زینب، خاندان کٹایا ہے۔ بی بی دیا آنکھاں ڈول پئیاں کہندی بی بی خاندان لٹیا گیا ہے، ہجے بھی شریعت یاد ہے۔ سنا میری بیٹیوں مجھے سننے آئی ہو، میری بہنوں مجھے سننے آئی ہو، سنیے سنیے، یہ عورت ذات اگر چاہے پورے خاندان میں اسلام پھیلا سکتی ہے، اپنے خامد کو اسلام پہ کھڑا کر سکتی ہے، اپنے بیٹے کو اسلام پہ کھڑا کر سکتی ہے، اپنے ہسبینڈ کو اسلام پہ کھڑا کر سکتی ہے، اپنے بچوں کو اسلام پہ کھڑا کر سکتی ہے۔ یہ علی کی بیٹی ہے، کہتی ہے میرا خاندان لوٹا ہے، میرے نانا کی شریعت تو نہیں نہ لوٹی، مجھ سے کسی نے دین تو نہیں نہ لوٹا، دین تو میرے پاس ہے، نانا رسول کا بتایا ہوا دین تو میرے پاس ہے۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں
ابھی تیل بڑا نہیں ہوتا اور تم سٹاک کر لیتے ہو۔ کبھی تم نے بھی پوچھا کہ مولوی صاحب ناجی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، میں سڑک بھی بلاک کر لیتا ہوں، عشق رسول میں جھنڈے بھی اٹھا لیتا ہوں، عشق رسول میں لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے بھی توڑ دیتا ہوں، میں جب چاہوں ملک کو جام کر لیتا ہوں۔ یہ جو تیل بڑھنے لگا ہے، یہ 12 بجے سے پہلے 1 گھنٹہ میں نے پمپ بند کر دیا ہے، یہ 1 گھنٹے میں جو میں نے روکا ہے تیل، کیا اس کی کمائی مجھ پہ حلال ہے؟ یہ کبھی پوچھا مسئلہ؟ یہ کسی نے جمعے میں آ کر پوچھا ہو، کبھی کسی پمپ والے نے مولوی سے آ کے پوچھا ہو، نبی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں، سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ سنیے آگے جملہ ہے، سنیے، جب دودھ میں گائے کا دودھ لے کر بھینس کا دودھ لے کر ایک دودھی گاؤں سے شہر آتا ہے راول پنڈی، ادھر گائے کا دودھ سستا لیتا ہے، بھینس کا دودھ مہنگا لیتا ہے، شہر میں آ کر ایک ہی برتن میں اکٹھا کر کے ایک ریٹ پہ بیچ کے چلے جاتا ہے۔ کبھی اس نے پوچھا میں نے مرنا بھی ہے، میں پوچھ لوں، ایک سستا لیتا ہوں ایک مہنگا لیتا ہوں اور شہر میں آ کر ایک ریٹ پہ ملا کے بیچ جاتا ہوں، کیا میرا اللہ بھی مجھے بخش دے گا؟ کبھی یہ مسئلہ پوچھا ہم نے؟ یہ جب درزی کے پاس کپڑے لے کر جاتے ہو، کبھی درزی نے مسجد میں آ کے مسئلہ پوچھا ہو، مولوی صاحب میرے پاس جب کپڑا بچ جاتا ہے میں نے کبھی کسی کو واپس نہیں کیا، کیا اب قیامت کو میرے بارے سوال ہوگا کہ وہ کپڑا کدھر ہے؟ کبھی کسی درزی نے، یہ ٹیلر ماسٹر نے پوچھا مسئلہ؟ یہ ضرور پوچھتے ہو حضور نور ہے یا بشر ہے، علم غیب ہے کہ نہیں، یہ پوچھتے ہو اولیاء اللہ کو علم غیب ہے کہ نہیں، یہ مسئلے پوچھتے ہو فلاں کے پیچھے نماز ہوتی کہ نہیں، یہ مسئلے پوچھتے ہو فلاں کی مسجد میں جانا کہ نہیں، یہ مسئلے پوچھتے ہو نا جی فلاں کو ایسے ماننا ہے کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سارے مسئلے پوچھیں، مگر ان سے پوچھنے سے پہلے یہ پوچھ لو جن کے بارے یہ مسئلے پوچھتے ہو انہوں نے آپ کو سکھایا کیا ہے؟ کبھی یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ جماعت کھڑی ہو اور میں مسجد میں دوڑ کے جماعت کے ساتھ کھڑا ہوں یا میں آہستہ آہستہ چل کے فرض نماز کے ساتھ کھڑا ہوں؟ کبھی آپ نے یہ بھی مسئلہ پوچھا ہے کہ میں اتنی دیر سے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، میں نے کبھی کسی سے دائیں بائیں میں پوچھا تک نہیں تیرے بچے ہیں نبی دنیا میں، تیرے گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ فرض نماز تو مسجد میں اسی لیے لے کر آئے تھے کہ دائیں کو بائیں کی خبر ہو جائے، بائیں کو دائیں کی خبر ہو جائے۔ یہاں کتنے نمازی 20 سال سے اگلے صف میں نماز پڑھتے، ایک نمازی فوت ہو گیا، اس کے 4 بچے ہیں، اس کی بیوہ عورت نے ان کو سکول چھڑا کر کام پہ بھیج دیا۔ کبھی 20 نمازیوں نے 200 روپیہ ڈال کر 8000 روپیہ اس بیوہ عورت کو کبھی دیا جا کر کہ تیرا خامد ہمارے ساتھ نماز پڑھتا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے تیرے بچوں پہ خرچ کرے۔ ہم نے مینار پہ 1.5 کروڑ لگایا ہے، مسجد کے محراب پہ ہم نے 1 کروڑ روپیہ لگایا ہے، شیشے لگائے ہیں، اس محراب میں صرف مولوی صاحب 8 دن کے بعد ایک خطبہ جمعہ دیتے ہیں، مگر تیرے بچے تو روز کھاتے ہیں۔ یہ 8000 ہم سے لے لو اور اپنے بچوں کا راشن لے آؤ۔ یہ تمہیں پوچھ ہوگی کہ سنتے گھر میں پڑھنی تھی، نفل گھر میں پڑھنے تھے، صرف فرض مسجد میں لائے تھے کہ تمہیں دائیں بائیں کی خبر ہو جائے۔ کتنے نمازی ہیں بتائیں؟ یہاں ایک بندے کی جراب میں سوکس میں سے بدبو آ رہی ہو، کبھی کسی نمازی نے سوچا ہے کہ میں ایک ناجی بازار سے جا کے پیکٹ لاؤں جرابوں کا اور نمازی کو بات کرنے کے بجائے اس کو بولوں یہ گفٹ ہے اللہ کے گھر سے تمہیں ملا ہے، تم یہ جرابیں پہ لو، ایک دھو لیا کرو، ایک پہن لیا کرو، ایک دھو لیا کرو، اس کی بدبو بھی ختم ہو جائے گی، عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوگی، تجھے مسجد میں آنے کا مقصد بھی مل جائے گا کہ جس کے کپڑے غریب کیسے ہیں آپ کو حکم ہے کہ دیکھ کے اس کو تحفہ دے، اگر وہ صلاح نہیں سکتا تو صلاح کر دے دے، اس کو تحفہ تم دیں گے، اس کی عزت بھی برقرار رہے گی، تیرا فرض نماز پڑھنے کا مقصد بھی حل ہو جائے گا۔ آج کتنے نمازی ایسے ہیں؟ یہاں تو مسجدوں کے امام 30 سال سے نماز پڑھاتے ہیں، ان کو کبھی عمرہ نصیب نہیں اور نمازی ہر سال عمرہ کرتے ہیں۔
ان نمازیوں نے کبھی اس سے نہیں پوچھا بھی تیرا بھی مکے مدینے نو ویکھن نو دل کردا ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں پوچھا کبھی۔ 40 سال ہو گئے مولویوں کو امامت کرتے، مولویوں نے مسجدیں اتنی خوبصورت بنا دی، لوگوں کی جیب سے پیسہ نکال کے، مگر خود اپنی بیٹی بوڑھی کر لی کہ یہی کہنے کے لوگوں کو کہا نیک رشتہ ڈھونڈے، نیک رشتہ ڈھونڈے۔ اب لوگوں نے کیا کیا، مولوی صاحب کی بیٹی کا رشتہ چھوڑ کر وہ ڈیفینس میں جس کی 2 کنال میں کوٹھی ہے اس کو نیک سمجھ کے رشتہ لے دیا، مشتہ دے دیا۔ اب 6 ماہ بعد طلاق ہو گئی۔ مولوی صاحب نے پوچھا وہ تو بڑے نیک تھے، طلاق ہو گئی؟ بس جی وہ بڑے گندے نکلے ہیں۔ اللہ نے کہا اسی طرح تمہیں دکھانا چاہتا تھا، جس کے ساتھ 20 سال نماز پڑھی وہ تجھے اچھا نہیں لگا، جس کے ساتھ 1 مہینہ ملے اس کی کوٹھی دیکھ کے تمہیں اچھا لگا، اور پھر اب مزہ چکھ لے۔ یہ آپس میں رشتے کرو نا نمازی، پھر پتہ چلے یہ مسجد میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپس میں تو تم رشتے نہیں کرتے۔ اب بتاؤ بھی جو 5 ٹائم آپ کے ساتھ نماز پڑھتا وہ زیادہ آپ نے دیکھا ہے یا اس محلے جنہوں سال بعد ویکھن جانا ہے؟ بولو، نمازی نو زیادہ ویکھتے ہو نا، وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ یہاں بھی شیطان نے آپ کو اس کا ہونے نہیں دیا، اس سب میں کھڑا کر کے بھی آپ کو اس کا حل نہیں ہونے دیا۔ اللہ نے تو کہا تھا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان عرش بری۔ مگر کتنے امیر نمازی آتے ہیں جمعہ نماز پڑھنے، اللہ کی قسم اٹھاتا میرے منہ تے ہاتھ پھریا جھوٹا پا کے مینوں کسے ہور نیویں تھان تے بٹھا دیا جے، مولوی یہ جھوٹی گل کیتی جے۔ کوئی مینوں دسو اینی مسجد چ لاکھ پتی کروڑ پتی نمازی آندے نے، کدی غریب تو غریب دے کول بہ کے انہاں گھنٹہ گپاں ماریاں؟ کملی والے محبوب کا سٹیٹس آئینہ بلال لبیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا سیدی یا حبیب اللہ، سونیا میں حاضر ہاں، حکم ہوئے۔ کملی والے محبوب نے فرمایا، میرے کملی والے محبوب نے کر لیں بات، کیا تھی کوئی ضروری بات کر لیں، شاید قاری صاحب نے مر جانا بعد میں، کر لیں نہیں کر لیں، 5 منٹ ہے آپ کے پاس۔ کملی والے نے فرمایا آئینہ بلال، میرے بلال کو بلاؤ، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ کملی والے نے فرمایا میرے بلال کو لاؤ، کہنے نے سونیا میں حاضر ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا 10,000 کا لشکر ہے، مکے والے کو نکال کر کتنا ہے؟ 10,000 اپنے، کچھ نیو مسلمان، کچھ ابھی بگانے۔ اتنے بڑے اجتماع میں مصطفیٰ نے فرمایا آئینہ بلال، میرا بلال کتھے آؤ؟ میرے بلال نے فرمایا عرض کی تھی لبیکا یا سیدی یا رسول اللہ، سونیا میں حاضر ہوں۔ میرے نبی آندے بلال آج پچھے رہ گیا سا، کہنا سونیا ہونٹ موٹے، ناک بھی موٹا، کان بھی موٹے، حبشی غلام، میرے کل پیسہ بھی نہیں، میری ماں بھی مر گئی، میرا باپ بھی مر گیا، سب کچھ چھوڑ کے تجھے پایا۔ میں نے سوچا آج بڑے بڑے چودھری مسلمان ہو گئے، اب بلال کو کس نے پوچھنا ہے؟ کملی والے نے فرمایا بلال آج چھت کعبے دی ہوئے گی، تلیاں میرے بلال دیاں ہون گیاں۔ یہ تھا اصل اسلام، یہ تھا سٹیٹس، یہ تھی پرسنالٹی، یہ تھی سیلیبریٹی، یہ ہے کریکٹر، یہ ہے کردار، یہ ہے موٹیویشنل سپیکر، یہ ہے نبی علیہ السلام کے سکالر جنہوں نے مکہ فتح کیا۔ مگر سب سے پہلے پوچھا بلال کہاں ہے؟ تیتھے ذرا مولویاں تو میں تھوڑا اپریشن کر لوں نا، ماڑا بندہ ہے مصطفیٰ نے پوچھیا بلال کتھے ہاں؟ ہن ذرا مولوی نے پوچھیا تو ممبر رسول تے بہنا ہے، تیرا کردار کتھے آ؟ مولوی اپنی بڑی نو فتح نہیں کر سکیا، پتر نو فتح نہیں کر سکیا، بھرا نو فتح نہیں کر سکیا۔ بولو ممبر تے بیٹھا ہے، کوئی فتوحات بھی نہیں، کسے دا دل بھی نہیں بدل سکیا،
نمازی بھی نہیں ودا سکیا، دو کھٹا لے ہونتے وکری گل ہے۔ اتنے بیٹھے غصہ، ادھر کے مولوی کی بات نہیں کر رہا کہ بعد میں بلا کہے کہ مولوی صاحب نے مجھے نشانہ بنایا، میں جرنل بات کر رہا ہوں، کیونکہ انجدے بھی بیچ ہوندے نے وہ کہتے ہیں اشارہ تیرے وال سی، یہ بدگمانی ہے۔ میں جرنل بات کر رہا ہوں، کتنے بیٹھے بتائیں؟ یہ پاکستان کے ملا کی بات کرنے لگا ہوں۔ اب ممبر پہ بیٹھا ہے، باہر سے غریب آدمی آیا، اس کے کپڑوں کا سٹیٹس بھی لو ہے، جوتے کا سٹیٹس بھی لو ہے، باڈی لینگویج بھی لو ہے، علم بھی وہ کول اینا نہیں۔ آن کے آندہ مولوی جی ساڈا فلانا مر گیا، اعلان کر دو۔ انہوں کی کہندا ہے او مسجد دی باری ہے، آپ ہی اعلان کر لے۔ انہیں کہا مولوی جی مینوں کرنا نہیں آندا۔ ہن مولوی نے بھجا ٹوٹا اعلان کیتا کیویں؟ حضرات فلانا فوت ہو گیا، جنہ جانا چلے جاؤ، اعلان ختم ہویا۔ ہن آ گیا اعلان، لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، دے پتی، سیکھم پتی، دے سیکھم پتی، بولو نیلم پتی۔ نیلم سمجھ دے؟ وہ گنتیاں ہی مک جاندی ہیں۔ نیلم کیوں جی بزرگوں؟ سیکھم دے سیکھم، نیلم دے نیلم، ہاں 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 ہاں۔ سنیے اس مایا کے تین نام، پرسا، پرسو، پرسرام۔ جویں جویں دولت آوے اویں میں ادب آتا ہے۔ یہ مولوی کی آنکھوں میں اندھیرا ہے، اسی لیے تو دین نہیں پھیر رہا، نہیں تو یہ مولوی کی آنکھ سے پٹی اتری ہوتی تو مصطفیٰ کا کردار یاد ہوتا کہ مکہ فتح کر کے بھی حضور نے پوچھا آئینہ بلال، میرا بلال کہاں ہے؟